گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے. میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت. اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ملا ہے، اشارہ ہے، میں تو تفسیر نہیں کہتا. میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہے. سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. نہیں، قسم ہے چاند. کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑنے جانے لگے اور صبح کی جب کہ وہ اوسر ہو جائے. حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا. بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو دنیا میں تھی، دھولی دھولی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں. لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، وہ لیل اذ ادبر جا رہی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا. والصبح اذا اسفر انہا لإحدى الکبر. بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں. احدى الکبر یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے بے شک محمدی نذیرا للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے. یہ تو ہے حضور کا معاملہ. لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی منہاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ. حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقفہ آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال. اگرچہ زوال کو 1000 سال لگے ہیں. یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم. کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. 1000 سال کے بعد پھر یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے. ورنہ 1000 سال تک صفوت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا. بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت علی منہاج النبوۃ کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے. فلا اقسم بالشفق. اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا. حضور کی بعثت کے وقت وہ سورج رسالت غروب ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے. سورج کے غروب ہونے کے بعد سے روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سی، بس وہی باقی رہ گئی. باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا وسعود کما بدا فطوبى للغرباء. فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق. رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے. والقمر اذا اتسق. اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ بھر جائے. پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن. اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کی تجدید کامل کی عمر بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب. اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا. میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے. پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہے، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی. ان میں بڑا فرق ہے. شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے 12ویں امام ہیں. ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا غار میں چھپا دیا گیا. تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر ہے. وہ روپوش ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے. اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے. اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے. تو یہ ہے اب ان کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے، غار سے نکل آئیں گے. دیکھیے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے. نہیں، میں سمجھتا ممکن ہے. 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ نہیں رہے؟ سوئے رہے. 300 ایئرس مانتے ہیں. حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ 2000 سال سے موجود ہیں آسمان پہ کہ نہیں ہے؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر 100 برس تک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیے گئے. فامات اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. تو ناممکنات میں سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ آیا کوئی امامت معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے؟ پھر یہ کیا یہ موروثی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی؟ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ. اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے. عام معاملات میں اجتہاد ہوگا، نظام خلافت کا ہوگا. تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہے جو ایک مجدد ہوں گے، جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گنوائے. مرزا الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ ہو، سید احمد بریلوی ہو، شیخ الہند ہو، ایک ہوں گے. انسان بھی پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر
اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے، پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر، پھر وہ کام کریں گے، قیادت کریں گے، عرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ دوسری بات یہ نوٹ کر لیجیے حضرت مہدی کے بارے میں، ہمارے ہاں احادیث کے جو مجموعے ہیں، وہ جو ٹاپ کے 2 مجموعے ہیں، ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے، نہ صحیح بخاری میں نہ صحیح مسلم، لیکن ہم اسے نظر انداز نہیں کر سکتے کہ صحائح ستہ کی بقیہ 4 کتابوں کے اندر موجود ہیں، لہذا نظر انداز نہیں کر سکتے، اگنور کرنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناؤں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی ہے وعن عبداللہ ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں، اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے، اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر میں لے لیا تھا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین کو، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی کی بھی حکومت منعقد نہیں ہوئی، پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی، اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اطاعت قبول نہیں کی، اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے۔ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یعاد اسمہ اسمی، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا نام بھی مہدی کا نام بھی محمد، مہدی تو ان کا لقب ہے، یہ ترمذی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی، سنن ابی داؤد جامع ترمذی، بلکہ ابو داؤد میں ایک اور روایت ہے، قال حضور نے فرمایا لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے، لطول اللہ تعالی ذلك اليوم، تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، حتی یبعث فیہ رجل منی، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، وہ من اہل بیتی، میرے اہل بیت میں سے، یواتے ہو اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی، جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، محمد ابن عبداللہ اس کا نام ہوگا، اور وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہو۔ دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور نے فرمایا المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا یملک 7 سنین، رواہ داؤد، کہ مہدی مجھ میں سے ہوں گے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 60 برس تک حکومت کرے۔ عرب میں خالص خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور 60 برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر، اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا۔ تیسری روایت، اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی، اس کے الفاظ ہیں۔ عن ابی سعید قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یصیب هذه الامہ حتی لا یجد الرجل ملجا یلجا الیہ من الظلم، حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مصائب کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ فَيَبْعَثُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ حِكْمَتِي وَأَهْلِ بَيْتِي، تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے، میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو، فَيَمْلَأُ بِهِ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو عدل و قسط سے بھر دے گا۔ يَرْضَى عَنْهُ سَاكِنُ السَّمَاءِ، یہی الفاظ آ گئے، اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی، وساکن الارض، اور زمین میں رہنے والے۔ لا تدع السماء من قدرها شيئا الا سبت، آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نثار کر دے گا، بارش کی شکل میں گرا دے گا۔ ولا تدع الارض من نباتها شيئا الا اخرجت، اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی، نہیں روکے گی مگر کچھ ظاہر کر۔ چوتھی حدیث جو ہے وہ حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المہدی من حکمتی من اولاد فاطمہ، رواہ ابو داؤد، یہ بھی سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے، میرے اہل بیت سے ہوں گے، یعنی اولاد فاطمہ میں، اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے۔ پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ، یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منا اہل البیت یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی ہم میں سے ہوں گے، ہمارے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا، یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے بڑی شخصیت نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے اندر انقلاب عظیم برپا کر دے گا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں انقلاب عظیم آیا، خلافت کا بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک
وہ شہزادہ ٹھاٹ پاٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر، اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزدیک اللہ عالم ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں میرے نزدیک وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی. یہ کنٹراسٹ بہت شدید ہے. وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجاً آیا تھا ہوتے 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 انتہا، اور یہاں سڈن آیا. چھٹی حدیث عن انس سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل الجنہ، ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہے اور نسل ہے، ہم جنت کے سردار ہیں. اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں، انا وحمزۃ وعلی وجعفر والحسن والحسین والمہدی، میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے، عبد المطلب کے بیٹے، اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار، اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے، والمہدی، اور آخر میں جا کر پھر مہدی. اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے، ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی، کیف یظہر. یہ روایت ہے حضرت ام سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہا، حضور کی زوجہ محترمہ ہے. فرماتی ہیں ام سلمہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفہ، موت خلیفہ ہے. حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی. فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا، بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکے میں. فَيَأْتِيهِ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ، مکہ کے لوگ. فَيُخْرِجُونَهُ، اور اسے نکالیں گے، جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے. وَهُوَ كَارِهٌ، اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے، نہ وہ خواہش مند ہوں گے کہ ان کے وہ ہاتھ پر بیعت کی جائے، نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئے اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے. وَهُوَ كَارِهٌ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، لیکن لوگ جو ہے پھر اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان. رکن وہ کونا ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام ابراہیم جو ہے، ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیٹھے. وَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ مِنَ الشَّامِ، ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت کی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھ کھڑا ہو، اس لیے کہ ابھی تو بہرحال باسی حکومت وہاں ہے. فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْضَاءِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکے اور مدینے کے درمیان وادی بیضاء میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر. فَإِذَا رَأَى النَّاسُ ذَلِكَ، جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی. أَتَاهُ أَبْدَالُ الشَّامِ وَعَصَائِبٌ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَايِعُونَهُ، اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے، اور عراق سے جوک در جوک لوگ آئیں گے اور اسے بیعت کریں گے. وَيَعْمَلُ فِي النَّاسِ بِسُنَّةِ نَبِيِّهِمْ، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین، حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق. وَيُلْقِي الْإِسْلَامُ بِجَرَانِهِ، اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا. وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں. فَيَلْبَسُ 7 سِنِينَ، پھر وہ 70 برس تک حکمران رہیں گے، 7 برس تک حکمران رہیں گے. ثُمَّ يُتَوَفَّى، پھر ان کا انتقال ہوگا. وَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ، اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے. یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں. اسے بھی میرا گمان کہیے، اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر اس کو غلطی سمجھے تو قبول بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا محالہ یہ صورتحال پیدا ہو جائے. ولی عہد وہاں ہے عبداللہ بن عبدالعزیز، امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتے، یہ بالکل کشتک بام ہے. امریکہ نے لازماً جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر، اپنا فوجی اڈا بنایا ہے، وہ آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے قرن الشیطان، نجد سے شیطان کا سینگ برآمد ہوگا. وہ شیطان کا سینگ ہے، جو میزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت، در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شیطان کے سینگ ہیں. بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا، اتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی عہد تھا، عین وقت کے اوپر آ کر، اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو، مرتے ہوئے کو تھوڑا سا تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے، اور وہ تبدیلی کروا کر جو ہے واپس لے گئے. یہ معاملہ ہوا ہے، تبدیلی کروا دی وہاں تو ہو گئی آرام سے، کوئی بات نہیں. بحرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، واللہ عالم. مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے. اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا نام بھی نتیجہ ثابت ہے، اس لیے کہ وہاں کی روایت کی بڑی سخت ہے، بڑی پختہ ہے. پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے، جو وہاں پر اگرچہ سپہ سالار وہ نہیں، کمانڈر ان چیف وہ نہیں، کمانڈر ان چیف تو کوئی اور ہے، لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے. وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے صحرا کے لوگوں کی، عرب فورس، وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے، نیشنل گارڈ ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہ ہے امیر عبداللہ. تو لازماً یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی. جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا، تو یہ اختلاف ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا
میرے نزدیک میں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے سالانہ اجتماع کا تنظیم اسلامی کا راولپنڈی میں نے اس وقت وہاں کہا تھا، اسے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے، ان کے ظہور کا وقت قریب، اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہوا کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا، جس نے یہ پیشن کوئی خبر دی تھی کہ 1962 میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا۔ یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشن گوئی ہے۔ بہرحال مجھے اس کی پیشن گوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں، یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشلم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا، اور اب گویا کہ وہ الملحمۃ العظمیٰ جو ہے تلی کھڑی ہے، کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لاوا پڑ سکتا ہے، آتش فشاں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے، 14 صدیاں، 14 دن میں چاند کا پورا ہونا، والقمر اذا اتسق، 14 دن میں 14ویں کا چاند، اسی طرح یہ 14 صدیوں کے بعد یہ صدی جو 15ویں صدی ہے، یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی صدی ہے۔ لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لیے کون لوگ آئیں گے؟ عرب جو ہے وہ اندر سے کھوکھلے ہو گئے، عیاشی میں، دولت میں، پیسے میں، دولت، پیسہ، عیاشی، اس کی وجہ سے کھوکھلے ہو گئے۔ یہاں میں آپ کو 2 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں، بہت سے ہوئے، آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، بہت ہوگی بات ہوگی، آپ اس وقت ذرا صبر سے سن لیجیے، میں اب تقریباً اپنی گفتگو کے اختتام تک پہنچ رہا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقعت الملاحم بعث اللہ بعثا من الموالی هم اکرم العرب فرسا واجودهم سلاحا یؤید اللہ بهم الدین۔ یہ فزع الاکبر جس سے کہ ختم ہو رہی ہے سورہ انبیاء، اسی کے تذکرے سے یہ شروع ہو رہی ہے سورہ حج۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، یقیناً قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونہا، جس دن کہ تم اس کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی جسے وہ دودھ پلاتی تھی۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ حیوانات میں جو بھی دودھ پلانے والا کوئی جانور بھی ہو تو اسے بھی اپنے بچوں کے ساتھ جو انس ہوتا ہے، اور خاص طور پر انسانوں میں پھر ماں کی محبت اور شفقت اور ممتا جو ہے وہ اپنی جان دینے کو تیار ہوتی ہے، اپنے بچے کی آنس نہیں آنے دیتی۔ لیکن وہ سخت ایسا دن ہوگا، ایسی سختی ہوگی کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ فَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور دہشت کا عالم یہ ہوگا کہ ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تم دیکھو گے لوگوں کو کہ جیسے نشے میں ہیں، اس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوگی، ایسے بے سدھ سے نظر آئیں گے جیسے کہ گویا کہ نشے میں، وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، حالانکہ وہ کسی نشے میں نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کی طرف سے بڑی سخت یہ گھڑی آنے والی ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن صادق بندوں کو بچا لے گا، جس کی صراحت ہے حدیث کے اندر۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، قرآن مجید کے احکام کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جبکہ حال یہ بغیر علم، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، صاف نظر آتا ہے کہ ہر سرکش شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے عمل کو دیکھو تو مغرب کی نقالی کر رہے ہیں، ان کی ہر ایک چیز کی جو ہے انہوں نے اپنی زندگی میں اختیار کی ہوئی ہے، پورا جو ہے مغربی ان کے اوپر تہذیب کا غلبہ ہے، ساری اقدار، لیکن باتیں بڑھائیں گے قرآن کی طرف سے اور حدیث کی طرف سے، اور انکار حدیث ہے اور فلاں یہ ہے، اور قرآن کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، وہ نہیں نکلتا ہے، اور یہ اجتہاد کیا جانا چاہیے، اور قرآن مجید جو ہے یہ تو اب کتاب جو ہے موسیدہ ہو گئی ہے، یہ باتیں بھی کہی گئی ہیں کہ کوئی ایسا بھی ہمارا جو نظام ہونا چاہیے اجتہاد کا جو قرآن مجید کو بھی اوور رول کر سکے۔ یہ باقاعدہ رائے موجود ہے کہ قرآن مجید میں بھی جو شرعی احکام آئے ہیں وہ بھی ایک خاص قوم کے لیے، خاص وقت کے لیے تھے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جو اسکالرز ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، میکگل سے لے کر آئے ڈگریاں، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب آئے تھے تو میکگل سے ڈگری لے کر آئے تھے، جنہوں نے جو وحی کے بارے میں کہا تھا کہ یہ حضور کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، اس کو اللہ کا بھی کلام کہا جا سکتا ہے، باقی فرشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ساری باتیں ڈاکٹر فضل الرحمان کہنے والے تھے۔ میکگل سے انہوں نے یہودیوں سے آ کر ڈگریاں حاصل کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے جو بھی بہت سے اور دانشور بہت سے موجود ہیں اس وقت دنیا میں کہ جو ویسے سمجھے جاتے ہیں کہ بہت وہ اسلامی اسکالرز ہیں، ٹاپ کے اسکالرز ہیں، وائٹ ہاؤس میں بھی انہیں طلب کیا جاتا ہے۔ یہ جو سید حسین نصر ہیں ایرانی ایک ہے، اب وہ رہ گئے ہیں جن کا ڈنکا بج رہا ہے زیادہ، ورنہ پہلے یہ ہے کہ یہ دو تھے، سید حسین نصر بھی تھے اور ڈاکٹر فضل الرحمان بھی تھے پاکستان کے۔
لیکن وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ۔ اس شیطان کے بارے میں تو یہ بات لکھ دی گئی ہے، طے کر دی گئی ہے، انہ من تولاه، کہ جو کوئی بھی اس کی دوستی اختیار کرے گا، فانہ یضلہ، تو وہ اسے گمراہ کر کے رہے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر، اور پہنچا کر رہے گا اسے اس جلانے والے دوزخ کے عذاب میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، کیسے اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ، کوئی تمہیں اشکال پیدا ہوتا ہے تو لو ہم تمہیں ایک مثال سے سمجھاتے ہیں۔ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سوچو ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس لیے کہ باپ کے بھی جسم میں اگر نطفہ بنا ہے، منی بنی ہے، کہاں سے بنی ہے؟ خیر غذا کہاں سے آئی تھی اس کی؟ ساری غذا تو مٹی سے آئی ہے، زمین سے ہے، وہ سب کچھ ہے، گوشت کھایا ہے تو بکری نے جو کہاں سے غذا لی تھی؟ زمین سے لی تھی۔ تو تمہاری جو تخلیق ہے سب کی ابتدا میں جو ہے وہ مٹی سے ہے، من تراب ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفے کی ایک شکل بنی، ثم من علقۃ، پھر تم ایک علقہ کی شکل میں تھے۔ اس علقہ کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، ابھی میں اس کا کوئی ترجمہ نہیں کر رہا۔ اس کا ترجمہ عام طور پر جمع ہوا خون کیا جاتا ہے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ ثم من مضغۃ، پھر یہ کہ وہ ایک لوتھڑے کی طرح تھا، گوشت کا ایک لوتھڑا سا تھا، مخلقۃ غیر مخلقۃ، پہلے اس پہ کوئی نشانات تھے ہی نہیں، پھر اس لوتھڑے کے اوپر نشانات آنے شروع ہوئے، معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ بازو نکلیں گے، یہاں سے یہ ٹانگیں نکلیں گی، اسی کے اندر جو ہے یہ آثار شروع ہو گئے۔ لنبین لکم، تاکہ ہم تمہیں کھول کھول کر بیان کر دیں۔ یہ جو بھی سٹیجز ہیں، کہ جو ایمبریونک جو سٹیجز ہیں، اس میں واقعہ یہ کہ اس کے بارے میں کیتھل مور کا میں قول آپ کو سنا چکا ہوں، جو تعارف قرآن کا میرا لیکچر تھا، کہ ان چیزوں کے بارے میں حیران اور ششدر ہیں جو اس وقت ایمبریولوجی کے سب سے بڑے ماہر ہیں، جن کی ٹیکسٹ بک سے دنیا کے اندر سب سے زیادہ مستند مانی جاتی ہے، کہ ہم حیران ہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن مجید نے کیسے کہی ہیں، اور یہ بالکل ایگزیکٹ جو ہے تعبیر ہے ان سٹیجز کی، کہ جو رحم مادر میں انسانی جنین جن سٹیجز سے گزرتا ہے اس کی اس سے زیادہ صحیح تعبیر ہو نہیں سکتی۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، یہی مضمون چونکہ دوبارہ پھر آئے گا سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں، تو میں وہاں اس کے بارے میں تفصیل سے کروں گا۔ اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں، یعنی رحم کے اندر رحم مادر میں وہ حمل رہتا ہے، اب وہ حمل بیٹے کا ہوا ہے، بیٹی کا ہوا ہے، یا بیٹا یا بیٹی وہ ذہین ہے، فتین ہے، خوبصورت ہے، کیسی ہے، صحیح ہے، سالم ہے، وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں رحموں میں جو ہم چاہتے ہیں ایک وقت معین تک، ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں اور تم چھوٹے سے بچے ہوتے ہو، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم اپنی پوری جوانی کو پہنچتے ہو، قوت کو پہنچتے ہو، ومنکم من یتوفى، تم میں سے وہ بھی ہے کہ جو پہلے ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے، انہیں قبض کر لیا جاتا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، اور تم میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو بڑی ہی نکمی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ پھر وہ نہ جانے سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی۔ بڑھاپا آتا ہے تو ایسا آتا ہے، ڈیمنشیا بھی ہو جاتا ہے، ساری ذہنی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، یادداشت زائل ہو جاتی ہے، پھر بچپن کی عادتیں عود کر آتی ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، پھر یہ صورت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ارذل العمر ہے جس سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے کہ اللہ اس سے پہلے اٹھا لے، اس سے پہلے کہ انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ جس کا نقشہ یہاں کھینچا جا رہا ہے، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ بڑا سقراط تھا، بقراط تھا، کچھ تھا، لیکن اب کیا ہو گیا ہے اس کو دیکھیے۔ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ان کے لیے دعا کر لیجئے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا۔ ان سے ایک بہت بڑی خطا ہوئی ہے، رجم کی سزا کے بارے میں میں سورہ نور میں عرض کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وادخلہ فی رحمتک وحاسبہ حسابا یسیرا، اللہم نور مرقدہ واکرم منزلہ والحقہ بعبادک الصالحین، آمین یا رب العالمین۔ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَى الْأَرْضَ، اب ایک تو نقشہ کھینچا انسانی زندگی کا، اس آپ مٹی سے چل کر تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، پھر فوت ہو کے پھر مٹی بن جاتے ہو۔ یہ جس کی یہ قدرت ہے، جس کی یہ خلاقی ہے، جو اس سارے نظام کو لے کر چل رہا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کوئی شک ہے؟ اس کی قدرت کے بارے میں کوئی تمہیں یہ شبہ وارد ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ اچھا ایک اور مثال لے لو، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم دیکھتے ہو زمین کو کہ پڑی ہوئی ہے، بے آب و گیا، خشک اور ویران، کوئی زندگی کے آثار نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو جاتی ہے،
اہتزاز، اور وہ اس میں جنبش ہو جاتی ہے، اہتزت یا تزو جو آیا، یہ لفظ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کا عصا زمین پر انہوں نے رکھا تو وہ تو اب ہلنے لگا، حرکت کرنے لگا جیسے کہ سانپ حرکت کرتا ہے، تو زمین میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اب جو کونپلیں نکل رہی ہیں وہ حرکت کر رہی ہیں، وہ ادھر ادھر جو ہے، جو پہلے زمین پڑی ہوئی تھی ساکن، صامت، ساکن، بے آب و گیا، خشک، لیکن اس کے بعد اہتزت، اس کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے، وہ ربط، وہ ابھرتی ہے، گویا کہ جیسے وہ گھاس یا سبزہ اوپر اٹھ رہا ہے اور جیسے کہ فصل اٹھ، گویا کہ زمین اٹھ رہی ہے، وہ اٹھتی ہے، ابھرتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور ہر طرح کی قسم قسم کی تر و تازہ چیزیں جو ہیں وہ اگا دیتی ہے زمین۔ تو ذرا سوچو، زمین مردہ تھی، اللہ نے زندہ کر دیا۔ تمہارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ مٹی سے لے کر اور تمہارے ایک انسان پورے بننے تک، یہ پھر کیسے شک کرتے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمہاری زندگی کا سائیکل چل رہا ہے اور یہ نباتاتی سائیکل چل رہا ہے ساتھ کے ساتھ، یہ چند مہینے کا ہوتا ہے، یہ تمہارا جو ہے یہ 60 70 80 برس کا ہے، اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ الحق ہے، اس کے حق ہونے میں، برحق ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہ کہ وہ مردہ کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو زندہ کرے گا۔ زمین تمہارے سامنے مردہ پڑی ہوتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور یہ کہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، اور یہ کہ قیامت آ کر رہنی ہے، لَا رَيْبَ فِيهَا، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ان کو جو قبروں کے اندر ہے، بعث بعد الموت ہو کر رہے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، اللہ کی باتوں کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں، ذات خداوندی کے بارے میں جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، نزاع کرتے ہیں، نہ ان کے پاس علم ہے، بغیر علم ولا ہدن، نہ کوئی ہدایت ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے جس سے وہ رہنمائی لے رہے ہو۔ ثانی عطفی، وہ اپنی گردن کروٹ اپنی موڑ کر چل دیتا ہے، آیات سنتا ہے، اللہ کی کلام کو سنتا ہے، پھر ذرا وہ اپنی کمر کو موڑتا ہے، بل دیتا ہے، چل دیتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے۔ لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ونذیقہ یوم القیامت عذاب الحریق، اور قیامت کے دن ہم اسے جلانے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذالک بما قدمت یداک، اور یہ سب کچھ ہے تیرے اپنے دونوں ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، جو بھیجا ہے تیرے دونوں ہاتھوں نے، بما قدمت یداک، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں کنارے کنارے، بچ بچ کر۔ یہ وہ روگ جس کو کہا گیا فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ حق کو قبول کیا، پھر ہر چہ بعد آباد منجدھار میں پھر وہ چھلانگ لگاتے ہیں، ہر چہ بعد آباد ماں کشتی دراب انداختے، ہم نے حق کو قبول کیا، اس کشتی کو ہم نے پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم تیریں گے، یہ ڈوبتی ہے تو ہم ڈوبنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک وہ ہے جو چاہتے بھی ہیں حق کے ساتھ چلنا، لیکن کنارے کنارے گہرے پانی میں نہیں جانا چاہتے، خطرات مول نہیں دینا چاہتے، اپنے لیے جان اور مال جو ہے اس کو بچا بچا کر، جو اقبال نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لیکن یہ کچھ لوگ بچ بچ کر چلنا چاہتے ہیں، کوئی گردن نہ پہنچ جائے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی ہمیں قربانی نہ دینی پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کنارے ساتھ۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر خیر آئے تو مطمئن رہیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اور اگر کوئی فتنہ آ گیا، آزمائش آ گئی، کوئی قربانی کا وقت آ گیا، پکار آ گئی، نکلو اللہ کی راہ میں اور لاؤ اللہ کی راہ میں، تو وہ اپنے چہروں کے بل اوندھے گر جاتے ہیں۔ خسرت دنیا والآخرہ، یہ خسارہ ہے، یہ گھاٹا ہے، یہ نقصان ہے دنیا اور آخرت دونوں کا۔ ذالک هو الخسران المبین، اور یہ بہت ہی نمایاں اور واضح تباہی ہے۔ ایک میں بات عرض کرنی رہ گئی ہے کہ سورہ حج کے بارے میں بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوا کہ یہ اس کو مدنی بھی مانا گیا ہے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ جو یا تو مدنی ہیں، اور بعض آیات کے بارے میں مجھے پھر وہ ایک قول مل گیا تھا حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، وہ بعد میں انشاءاللہ وہ کل ہم پڑھیں گے۔ وہ آیات نازل ہوئی ہیں اثناء سفر ہجرت میں،
ظاہر بات ہے کہ جب حضور مکے سے نکل آئے ہیں اور جا رہے ہیں تو کتنے دن لگے ہیں؟ کوئی وہ چند گھنٹے کا 1 گھنٹے کی فلائٹ تو نہیں تھی کہ جو ہوائی جہاز سے آپ چلے گئے وہ آدھے گھنٹے کی فلائٹ ہے کل نہیں، لیکن یہ کوئی وقت لگا۔ اس میں بھی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اور اس صورت میں کئی آیات ایسی ہیں کہ جن کی بڑی گہری مشابہت آپ کو مل جائے گی سورہ بقرہ کی آیات کے ساتھ۔ چنانچہ شہادت علی الناس والی آیت بھی اس صورت میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ جو ہے پیش نظر نہیں ہے تو وہ بڑے چلت پھرت دکھا رہے ہیں، حضور کے پاس آ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ ہے کہ وہ بھی اہل ایمان کے ساتھ ہیں، لیکن جب ذرا مشکل وقت آیا اوندھے منہ گر پڑے۔ وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اور دین اور ایمان کے ساتھ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں مخلصانہ اور ہمہ تن ہمہ وجوہ اپنے آپ کو جھونک دینے کی ہمت عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ، یہ پکارتا ہے اللہ کے سوا ان کو جو نہ اسے کوئی ضرر پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ، یہی ہے بہت ہی گمراہی دور کی گمراہی۔ يَدْعُو لَمَن ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَفْعِهِ، وہ پکارتا ہے اللہ کو، اس کو کہ جس کا ضرر جو ہے وہ اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے تو نفع تو کوئی ہے نہیں لیکن ضرر تو پہنچ گیا۔ لبیس المولا و لبیس العشیر، بہت ہی برا ہے وہ دوست اور بہت ہی برا ہے رفیق۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، یقیناً اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ فعال لما یرید ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو کام کے اندر، داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ امید پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس کو اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض، اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے، جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے تو سوائے اس کے کیا ہوگا کہ زمین پر اوندھے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی۔ جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن، ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔ الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت بڑی عجیب ہے اس اعتبار سے کہ اس میں آپ تصور کریں گے تو اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ کے سامنے سربسجود ہے ہر وہ شے جو آسمان میں ہے، اور وہ سب وہ چیزیں جو زمین میں ہیں، وہ تمام مخلوقات جو آسمان میں ہے اور وہ تمام مخلوقات جو زمین میں ہے، والشمس ہو، اور سورج بھی سربسجود ہے، والقمر ہو، اور چاند بھی، والنجوم ہو، اور تارے بھی، پھر نیچے اتریے، والجبال ہو، اور پہاڑ، زمین پر سب سے اونچی چیزیں پہاڑ ہیں، والشجر ہو، اور درخت، والدواب، اور یہ تمام جو بھی چوپائے چل رہے ہیں زمین کے اوپر حیوانات، وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بھی بہت سے، لوگوں میں سے تفریق ہے کہ کچھ باغی ہو گئے ہیں، باقی تو یہ ساری مخلوقات اللہ کے قانون کی پابند ہیں، قانون تکوینی کے اندر ہے، یہ اللہ کی بندگی کر رہی ہیں، یہ سجدے میں ہے، ہر شے اللہ کے سامنے سربسجود ہے۔ ہاں انسانوں کے اندر بغاوت بھی ہے، انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے سورج کو پوجنا شروع کر دیا، سورج اللہ کو پوج رہا ہے اور وہ سورج کو پوج رہے ہیں، چاند کو پوجنا شروع کر دیا، درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، جانوروں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اعضائے تناسل کو پوجنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے اندر تو یہ بھی ہے، یہ پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ان لوگوں کی گراوٹ۔ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دیتا ہے، معرفت حاصل ہو جاتی، پھر وہ اسی کے سامنے سربسجود ہوتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، لیکن بہت سے ایسے ہیں کہ جو عذاب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جنہیں اللہ تعالیٰ ہی رسوا کر دے، ذلیل کر دے، اب اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنے آپ کو ذلیل کیا، مخلوقات کے سامنے جھک گئے، انہوں نے ان کو اپنا معبود بنا لیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ تو اللہ کی بندگی میں ہے، اور اللہ نے تو اسے بنایا تھا خلیفۃ اللہ فی الارض، اسے مقام یہ عطا کیا تھا، مسجود ملائک بنایا تھا۔ اب جو اپنی اس تمام عظمت سے خود ہی مستعفی ہو گیا اور وہ مخلوقات کے سامنے جھک رہا ہے، فما لہ من مکرم، تو پھر اسے اب اس کا اکرام کرنے والا اور اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، یقیناً اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر دیجیے۔ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں ایک دوسرے کے مقابل میں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ صورت ہے مکی، لیکن اس میں کچھ آیات شامل ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدنی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، لیکن بحیثیت مجموعی یہ ہے تقریباً آخری دور کی، آخری زمانے کی صورت۔ ھذان خصمان، اب ظاہر بات ہے مکے میں دو گروہ بالکل نمایاں ہو چکے تھے، ایک وہ جو حضور پر ایمان لائے اور ایک وہ کہ جو اڑے ہوئے ہیں۔ اختصموا فی ربہم، یہ اپنے رب کے بارے میں جھگڑ پڑے ہیں۔ فالذین کفروا، تو جو اللہ سے کفر کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے کپڑے کاٹے جائیں گے، بنائے جائیں گے، جیسے درزی جو ہے پہلے وہ کترتا بیوتتا ہے پھر سیتا ہے، تو ان کے لیے جو بنائے جائیں گے کپڑے وہ آگ کے ہوں گے۔ قطعت لہم ثیاب من نار، بیوتے جائیں گے، قطع کیے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کے تریڑے دیے جائیں گے۔ یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، جس سے کہ ان کی کھالیں بھی جھلس جائیں گی اور جو کچھ ان کے پیٹوں کے اندر ہوگا وہ بھی جھلس جائے گا۔ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور پھر ان کے لیے لوہے کے وہ ہتھوڑے ہوں گے کہ جو ان کے سروں پر پڑیں گے۔ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہاں سے نکل جائیں، من غم کے مارے، اعیدوا فیہا، انہیں پکڑ کر دوبارہ پھر اسی میں ڈال دیا جائے گا۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو مزہ اس جلانے والے عذاب کا۔ تم نے اللہ کا انکار کیا، تم نے محمد کی نفی کی، تم نے ان کو ماننے سے انکار کیا۔ اس کے برعکس ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے انہیں کنگن سونے کے اور موتی، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کی پوشاک جو ہوگی وہاں پر ریشم کی ہوگی۔
دنیا میں ریشم مردوں پر حرام ہے، وہاں ریشم جو ہے اسی کا لباس ہوگا، باریک ریشم کے اوپر کا لباس اور گاڑھے ریشم کا جو ہے نیچے کا لباس ہوگا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو تو رہنمائی کر دی گئی ہے بہترین بات کی طرف۔ بہترین بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ہدوا الی الطیب من القول، انہیں ہدایت دے دی گئی ہے من القول، اچھی بات، بہترین کلمہ طیبہ کی۔ وہدوا الی صراط الحمید، اور ان کو تو ہدایت دے دی گئی ہے سیدھی اور اللہ کی تعریفوں والے کے راستے کی طرف، کہ وہ سیدھے اس راستے پہ بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں فراح و ریحان و جنت النعیم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ ان الذین کفروا یصدون عن سبیل اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روک رہے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام ہے، اور مسجد حرام سے روک رہے ہیں۔ اب مسلمان یہاں سے جانے پر مجبور ہیں، یہ جوار اس کے جوار بیت اللہ میں رہتے تھے، یہاں سے چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہیں، بعد میں کتنے عرصے تک نہ وہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے، تو جو ان کو اس مسجد حرام سے روک رہے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، اس گھر کو جو ابراہیم نے بنایا تھا، جس کو ہم نے تمام انسانوں کے لیے مساوی قرار دیا ہے، برابر ہے یہاں پر، چاہے یہاں کے رہنے والے مقیم ہوں اور چاہے باہر سے آئیں۔ یہ اصطلاحات ہیں آفاقی اور مقیم۔ وہاں بیت اللہ میں، حرم میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا حقوق میں۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں اس میں کوئی حرج شک نہیں ہے کہ حرم کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ کوئی شخص باہر کا آ کر پہلی صف میں بیٹھ جائے، کوئی اسے زبردستی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہاں پہ شرطے وغیرہ جو ہیں ان کو رشوتیں دے کر لوگوں نے کو اپنی سیٹیں ریزرو کرا لی ہوتی ہیں، یا کبھی کوئی جو وی آئی پیز آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ خالی کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ہے، آپ جس جگہ جا کر بیٹھ جائیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، مکی ہوں، میں یہاں میں بیٹھوں گا تم یہاں سے اٹھو، سواء العاکف فیہ والباد، برابر ہے وہاں کے رہنے والے مقیم بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو باہر سے آتے ہیں، آفاقی ہیں۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو کوئی بھی اس میں بیت اللہ میں کوئی الحاد کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹانے کی لوگوں کو، اور اس میں کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا شرارت نفس کی بنا پر، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اس سے ہم مزہ چکھائیں گے دردناک عذاب کا۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا، یہ دو رکوع ہیں ابھی سورہ مبارکہ کے، حج کے مناسک کا کچھ ذکر ہے یہاں پر، خاص طور پر قربانی کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورہ بقرہ کے دو رکوع 24واں 25واں، اس میں بھی حج کے مناسک آ چکے ہیں، لیکن وہاں پر اصل قربانی کا ذکر نہیں تھا، وہ تو صرف یہ ہے کہ وہ دم جو دینا پڑتا ہے اگر کسی وجہ سے سر منڈانا پڑ گیا ہے قبل از وقت، اور یا اسی طریقے سے تمتع اگر کیا ہے تو اس کا وہ دم شکر کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پر جو دو ہے، ایک قربانی اور ایک طواف، ان دو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر یہاں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے معین کر دی ابراہیم کے لیے اپنے گھر کی جگہ، بتا دی کہ یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں میرا گمان یہ ہے کہ وہاں بنیادیں موجود تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی، لیکن اوپر سے دیواریں سب کی سب گر چکی تھیں اور سیلاب کی وجہ سے سارا وہاں کوئی آثار نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرما کر ان کی نشاندہی کروا دی۔ اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ حکم دے دیا گیا میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرنا، وطہر بیتیا، اور میرے اس گھر کو پاک رکھنا، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ گویا کہ جیسے وہاں آیا تھا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تقریباً وہی آیت یہاں پر آئی ہے، صرف یہ کہ عاکف کی بجائے یہاں قائمین کا لفظ آیا ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اے ابراہیم اب پکارو لوگوں کو، اذان دو، پکارو حج کے لیے۔ اب کیسے پکارا ہوگا، کیسے آپ نے یہ پیغام پہنچایا ہوگا، کہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کی پکار کو کہاں کہاں پہنچایا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ یا تو کا رجالن، پکاریے لوگوں کو، حج کی دعوت دیجئے، آئیں گے وہ آپ کے پاس پیدل چل کر بھی، وعلی کل ضامر، اور بڑی لاغر اونٹنیوں پر بھی، یعنی دور دراز سے آئیں گے تو سفر کی وجہ سے اونٹنیاں لاغر ہو چکی ہوں گی۔ یاتین من کل فج عمیق، جو یہاں پر پہنچیں گی وہ اونٹنیاں اور لوگ آئیں گے بڑی دور دراز کی راہوں سے، دور دراز کی، یہ فج کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان کے راستے کو، چونکہ یہ سارا پہاڑی علاقہ ہے تو نہ معلوم کہاں کہاں سے گہری وادیوں میں سے ہو کر لوگ جو ہیں پہنچتے ہیں۔
لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ آئیں حاضر ہوں ان جگہوں پر کہ جو ان کے لیے منفعت کی جگہیں ہیں، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ کا نام لے معین دنوں کے اندر، یعنی قربانیاں دیں معین دنوں میں۔ 10ویں ذی الحجہ کی قربانی کا دن ہے، اس کے بعد جو ہے 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 12ویں کو بھی ہو سکتی ہے، یا ایام معلومات ہیں۔ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تو اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے، اللہ کا نام لیں ان پر کہ جو ہم نے انہیں یہ چوپائے عطا کیے ہیں، مویشی دیے ہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان کو ذبح کر کے ان کی قربانی دے کر اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو برے حال میں ہو، فقیر محتاج جو بہت ہی خستہ حال ہے، اس کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَّهُمْ، پھر یہ کرنے کے بعد پھر اپنے میل کچیل دور کرو، پھر احرام کھولنا ہوتا ہے، پھر یہ کہ وہ رنحت رمی ہوتی ہے، نہر ہوتا ہے، حلق ہوتا ہے، اور پھر طواف۔ چار یہ الفاظ جو ہیں یہ 10ویں تاریخ کے ہیں، 4 افعال، رمی اور نہر، پھر جا کر قربانی دینا، پھر یہ کہ حلق کر کے اور پھر یہ احرام کھل گیا، اب نہاؤ دھو، میل کچیل جو بھی احرام کی وجہ سے صاف کرو، اچھے کپڑے پہنو، اور پھر جاؤ اور طواف کرو، طواف زیارہ۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر چاہیے کہ وہ دور کریں اپنے میل کچیل، ولیوفوا نذورهم، اور جو بھی نذریں مانگی ہوئی ہوں ان کو پورا کریں، ولیطوفوا بالبیت العتیق، اور اب جا کر اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ ذالک، یہ سن چکے، ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم کرے، یہ بیت اللہ الحرام ہے یا اشہر حرم ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں، حرمات اللہ ہے، اللہ نے جس جس چیز کو کہ محترم قرار دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جانور کے جو خدی کے جانور ہیں وہ بھی محترم ہیں، جن کے گھروں میں گردنوں میں پٹے ڈال دیے گئے ہیں، معلوم ہے کہ یہ ہدیم بالغ الکعبہ جانے والے ہیں، وہ بھی محترم ہیں۔ عام مین البیت الحرام جو ہیں، جو لوگ حاجی جا رہے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ تو جو بھی من یعظم حرمات اللہ ہے، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی شے، محترم ٹھہرائی ہوئی چیزوں کی تعظیم کرے گا، فہو خیر لہ عند ربہ، تو وہ اسی کے لیے بہتر ہوگا، اس کا اجر و ثواب اسے ملے گا اپنے رب کے پاس۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سارے چوپائے سوائے اس کے جو تم کو سنا دیا گیا ہے، یعنی یہ کہ خنزیر کا معاملہ ہے اس کو حرام کر دیا گیا ہے، باقی بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بیل ہے، اونٹ ہے، سب کو اللہ کی راہ میں اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو پھر تم بچو ان بتوں کی گندگی سے بچو۔ یہ ہے اصل میں بچنا جو ہے وہ سب سے پہلے شرک، اور وہاں پر سب سے بڑا شرک جو ہے وہ بت پرستی کا ہو رہا تھا۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اسی طریقے سے جھوٹ کہنے سے، جھوٹ بات سے بھی بچو۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کی طرف، یکسو اسی کے بندے بن جاؤ، غیر مشرکین بہ، اس حال میں کہ اس کے ساتھ کسی بھی اعتبار سے شرک نہ ہو، کسی پہلو سے، کسی اعتبار سے، ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، کہیں بھی کوئی شرک کا شائبہ نہ آنے پائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو وہ تو ایسے ہے جیسے وہ رسی کٹ گئی اور اب وہ زمین کے اوپر گر پڑا، زمین کی طرف جا رہا ہے آسمان سے۔ کوئی شخص ہے جو آسمان سے کسی بلند چیز سے کسی رسی کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، وہاں سے گر گیا یا رسی کٹ گئی، اب جو گر رہا ہے فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب یا تو یہ کہ وہ جو پرندے ہیں وہ اسے اچک کر لے جائیں، کوئی باز آئے اور پکڑ کر لے جائے، کوئی اور ہو، جو بھی یہ بڑے بڑے جانور ہوتے ہیں کہ جو شکار کرتے ہیں پرندوں کا، تخطفہ الطیر، پرندے اس کو اڑا کر لے جائیں، اور تہوی بہ الریح، یا یہ کہ پھر ہوا ان کو لے جا کر گرائے فی مکان صحیح، کسی دور کی جگہ میں کوئی ہوا جو ہے جھونکا اس کو لے جائے اور کسی کھائی میں جا کر گرا دے۔ یہ معاملہ ہے اس شخص کا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں رہا۔ اب توحید والا جو ہے وہ ایک سہارے پر قائم ہے۔ قول ثابت بالحیات الدنیا، یہ جو ہم ثبات عطا کرتے ہیں اہل ایمان کو، بالقول ثابت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ذالک، یہ تم نے سن لیا، یہ احکام تم نے سن لیے۔ ومن یعظم شعائر اللہ، پھر سن لو جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا، فإنہا من تقوی القلوب، تو یقیناً یہ دلوں کے تقوی کی بات ہے۔ ان تمام چیزوں کی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بیت اللہ شعیرہ ہے، اور وہ مقام ابراہیم شعیرہ ہے، صفا اور مروہ جو ہے شعیرہ ہے۔ شعیر وہ چیز ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا شعور پیدا ہو، ان کے ساتھ وہ چیزیں وابستہ ہیں، وہ تاریخ ان کی ہے کہ جس کے حوالے سے پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شعور جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کی ذات کا، صفات کا۔
لکم فیہا منافع الی اجل مسمى، یہ جو جانور ہیں اس کی قربانی کے تمہارے لیے ان میں نفع ہے ایک اجل مسمى تک، یعنی یہ نہیں ہے کہ قربانی کا جانور ہے تو اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے، سواری کر سکتے ہو، قربانی کا جانور ہے تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اگر وہ گائے ہے درمیان میں اگر کوئی دودھ ہے یا بکری ہے لے کے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو۔ منافع الی اجل مسمى، ایک وقت معین تک کے لیے، ثم محلها الی بیت العتیق، پھر ان کا جو اصل مقام ہے جہاں انہیں لے جا کر پیش کر دینا ہے وہ ہے بیت العتیق، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر کا جو منہر ہے پھر اس کو وسیع کر کے، اور بنا کی وادی میں ایک بہت بڑی جگہ ہے، ورنہ اس سے پہلے جو ہے یہ مروہ کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ کے پاس جو ہے یہ قربان گاہ تھی، مروہ ہی سے وہ وادی شروع ہو جاتی ہے کہ جس پر کچھ آگے چل کر وہ بنا کا پورا آتا ہے، اب یہ منہر جو ہے وہ ادھر ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا نظام مقرر کیا، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیا کریں ان مویشیوں پر کہ جو ہم نے انہیں عطا فرمائے ہیں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو جان لو تمہارا الہ ایک ہی اللہ ہے، واحد۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اس کی اطاعت قبول کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ بس قربانی تو ہو رہی ہے باقی سب حرام خوریاں ہو رہی ہیں، 10-10 ہزار 20-20 ہزار کا جانور لے کر اور اس کے فوٹو کھنچوا کر اخبارات میں شائع کیے جا رہے ہیں، ہے سارا حرام خوری کا نتیجہ۔ تو یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کا جانور ہو لیکن ہو اسلام کے ساتھ۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی اطاعت تو قبول کرو، اس کے حلال اور حرام کے پابند تو ہو، اس کے حرام کردہ چیزوں سے منہ نہ مارو۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی بشارت دے دیجئے مخبتین کو، اخبات کہتے ہیں جو اپنے آپ کو پست کر لیں اللہ کے سامنے، تواضع اور عاجزی اختیار کرنے والے۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، یہ جو سورہ انفال کے شروع میں الفاظ آئے تھے اس سے ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ مخبتین کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو بھی کوئی تکلیف ان پر آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی ناگوار صورتحال درپیش ہو جائے تو اس پر صبر کرنے والے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز کے قائم کرنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے خرچ کرنے والے، ہماری رضا جوئی کے لیے، ہمارے دین کے لیے یا محتاجوں کے لیے انفاق کرنے والے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور یہ جو قربانی کے جانور خاص طور پر اونٹ ہیں، ان کو ہم نے تمہارے لیے ان کو بھی شاعر بنا دیا، یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس لیے کہ یہ اونٹ جو ہے ابھی اللہ کے نام پر قربان کیے جا رہے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا خیر، تمہارے لیے ان میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کا بھی گوشت تم کھا سکو گے اور غریبوں کو کھلا سکو گے، لیکن یہ کہ ہے وہ شاعر اللہ، اس لیے کہ وہ نامزد ہو چکے ہیں بیت اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں کہ جن کو قربان کیا جانا ہے بیت اللہ کے قریب۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، تو اس پر ان پر نام لیا کرو اللہ کا، ان کو کھڑا کر کے سیدھا، صواف صفے باندھ کر، قطار باندھ کر۔ یہ جو نقشہ ہے یہ خاص طور پر جو حجۃ الوداع میں حضور نے جو قربانی دی ہے تو 63 آپ نے اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے، کل 100، یہ 63 آپ نے اپنے ہاتھ سے نہر فرمائے۔ اور یہ آتا ہے روایات کے اندر، اب یہ چونکہ معاملہ حضور کا ہے اور اس میں ہمیں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اب کھڑے ہوئے ہیں قطار میں، اور ایک اب نہر کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، برچھا مارا جاتا ہے اونٹ کی یہاں گردن میں، اس کو گرا کر ذبح کرنا آسان کام نہیں ہے، کھڑے ہوئے اونٹ کو برچھا لگایا جاتا ہے، یہاں اس کی جو بڑی وینز ہے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، جب خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے پھر وہ گرتا ہے ایک طرف، ایک پہلو کے اوپر، تو پھر اس کا معاملہ جو ذبح کرنے کا ہوتا ہے۔ تو حضور جیسے برچھا مارتے تھے اور اس کے بعد پھر اگلا اونٹ اپنی گردن خود آگے کرتا تھا۔ نہ شود نصیب دشمن کے شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کی تو خنجر آزمائی، گویا کہ ان کے لیے خود ایک اعزاز اللہ نے شعور دیا ہے۔ وہ تو جو ایک سوکھی ہوئی لکڑی تھی جس کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے جمعے کا، پھر جب ممبر بنا دیا گیا اب وہ اس لکڑی جو ہے اس کا آپ سہارا نہیں لے رہے، تو پہلا دن جب تھا کہ آپ نے اس کا سہارا نہیں لیا اور آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے جب خطبہ دیا ہے تو اس سوکھی لکڑی میں سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو کہ میری یہ سعادت آج ختم ہو گئی ہے، مجھے جو سعادت نصیب تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سہارا لیا کرتے تھے، مجھ پر ٹیک لگایا کرتے تھے، یہ مجھ سے جاتی رہی فضیلت، بلک بلک کر رو رہا ہے۔
حنانہ اس کو کہتے ہیں، ستون حنانہ اب بھی مسجد نبی میں ایک ستون ہے حنانہ، حنین کہتے ہی اس کو ہے کہ جس میں رقت ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو، تو یہ حنین ہے، تو حنانہ ہے وہ۔ اور اس کے لیے یہ نوٹ کر لیجیے، کہا ہے مولانا روم نے، فلسفی کو منکر حنانہ است، از حواس انبیاء بیگانہ است۔ پہلے فلسفی ہوتے تھے، آج سائنسدان جو انکار کرے گا کیسے ہو سکتا ہے سوکھی لکڑی میں سے بچوں کے سے رونے کی آواز آئے، کیسے مان لیں گے ہم؟ سر سید کیسے مانیں گے اس کو؟ نہیں مانیں گے کبھی بھی۔ تو فلسفی یا سائنسدان کو منکر حنانہ است، کہ وہ حنانہ کا انکار کرتا ہے، از حواس انبیاء بیگانہ است، اس لیے کہ انبیاء کے معاملات کو وہ جانتا نہیں ہے، وہ عام لوگوں پر قیاس کر رہا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، تو لو اللہ کا نام ان پر، ان کو نہر کرنے کے لیے انہیں صفوں میں کھڑا کر کے، فیضا وجبت جنوبها، جب ان کے پہلو زمین پر ٹک جائیں، جب خون اتنا بہہ جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک طرف کو اپنی کروٹ کے بل زمین کے اوپر پڑ جاتا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا، تو اب کھاؤ اس میں سے اس کے گوشت کو، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ اس کو بھی جو قناعت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مانگتا نہیں پھر رہا ہے، سائل نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن وہ مانگتا نہیں پھرتا، قانع، اور معتر جو بے قرار ہو گیا ہے، آتا ہے، سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، گوشت مانگ رہا ہے، اس کو بھی دو، اس کو بھی دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح تو ہم نے اتنے بڑے جانور کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اونٹ جیسے جانور کو، اور وہ کھڑا ہوتا ہے تم برچھا مارتے اس کو، سخرنا لکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اب یہ ہے اصل شے، اللہ تک نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ خون پہنچتا ہے، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں اگر پہنچتا ہے اس تک تو تقوی اگر ہے تمہارے اندر تو اللہ تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ کہ ایک یہ رسومات ہے، ظاہری شکل ہے، ظاہری شکل اصل دین نہیں ہے، اگرچہ اس کے بغیر بھی تو حقیقت جو ہے وہ کسی نہ کسی حیولو ہی میں ظاہر ہوگی، کوئی نہ کوئی اسے پیکر چاہیے۔ تو ان عبادات کا پیکر بھی اہم ہے، لیکن صرف پیکر کو نہ سمجھیں، ظاہر کو نہ سمجھیں، اصل شے اس کی روح ہے، روح تقویٰ۔ وہ جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، اور نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ وہ ہمارا وہ تقویٰ، ہمارا اللہ کے ساتھ خلوص و اخلاص، قربانی جب انسان دے رہا ہو تو واقعتاً اس کے اپنے اندر اگر تقویٰ بھی ہے، اس نے حلال ذریعے سے کمائے ہوئے مال میں سے اس نے اتنی محنت کی ہے کہ اس میں سے اثار کر رہا ہے، اللہ کے نام پر ایک جانور کو ذبح کر رہا ہے، پھر خود اپنی زندگی میں وہ اللہ کے قوانین کا پابند ہے، اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اور وہ اپنی توانائیاں، قوتیں، صلاحیتیں اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، اس کی قربانی ہے۔ باقی اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، چلیے کم سے کم غریبوں کو گوشت مل جائے گا، کچھ نہ کچھ فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن یہ کہ وہ اصل قربانی نہیں ہے، اللہ تک کچھ نہیں پہنچے گا تمہارا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، دیکھو ان قربانیوں کے نہ گوشت اللہ تک پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، ولکن ینالہ التقوی منکم، ہاں تقوی اگر ہے وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ کی تکبیر کیا کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے۔ دیکھیے دو عیدیں ہیں ہماری، عید الفطر جو رمضان کے بعد آتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے جو حج کے ساتھ منسلک ہے، وہاں بھی ہم نے رمضان مبارک کے بارے میں جو آئی ہیں سورہ بقرہ کے 23ویں رکوع میں، وہاں بھی لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون، وہی الفاظ یہاں ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم تکبیر کرو، اللہ کی تکبیر کرو۔ اسی لیے عیدین کے لیے جاتے آتے ہوئے تکبیر، اور اس کو بھی بڑا بلند آواز سے، جاتے آتے راستہ بدلنا، پھر نماز جو دوگانہ ہے عید کی اس میں اضافی تکبیرات ہیں، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون پر تو وہ آیت ختم ہوئی ہے، وبشر المحسنین، اور اے نبی ان لوگوں کو آپ بشارت دے دیجئے جو اسلام اور ایمان اور تقوی کی منزلیں طے کرتے ہوئے درجہ احسان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور،
اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين۔ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ حج کے بعض مضامین بہت مشابہ ہیں سورہ بقرہ سے۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ مکی صورت ہے، البتہ اس میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مدنی بھی ان کو قرار دیا جا سکتا ہے، اور ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی مجھے مل گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی، اور اس وقت ہمیں اب انہی آیات کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ آیات میں سمجھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جد و جہد اور آپ کی دعوت اور تحریک جو ہے اس میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ یہ ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے آپ کی جد و جہد میں۔ یہ مشابہت ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ میں بھی جہاں 23ویں رکوع میں تقریباً وسط ہے سورہ بقرہ کا، جس طرح یہ وسط ہے سورہ حج کا، وہاں بھی 23ویں رکوع میں رمضان